باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز ناظرین قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مبطلات روزے کی بحث تمام ہو گئی، اب ہے ان چیزوں کے احکام جو روزے کو باطل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر انسان جان بوجھ کر اور اختیار کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی ایسا کام جان بوجھ کر نہ کرے تو پھر اشکال نہیں۔ لیکن اگر جنب سو جائے اور اس تفصیل کے مطابق جو پچھلے مسئلے میں بیان کی گئی ہے صبح کی اذان تک غسل نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ چنانچہ اگر انسان نہ جانتا ہو کہ جو باتیں بتائی گئی ہیں ان میں سے بعض روزے کو باطل کرتے ہیں، جبکہ نہ وہ جاہل قاصر ہو اور نہ ہی کسی قسم کے تردد میں ہو، یا یہ کہ شرعی حجت پر اعتماد رکھتا ہو اور کھانے پینے اور جماع کے علاوہ ان افعال میں سے کسی فعل کو انجام دے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں اگر روزے دار سہون کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا روزہ باطل ہو جائے، دوبارہ عمدن کوئی اور ایسا کام کرے جو پچھلے مسئلے میں بیان شدہ حکم اس پر جاری ہوگا۔ فرماتے ہیں اگر کوئی چیز زبردستی روزے دار کے حلق میں انڈیل دی جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن اگر اسے مجبور کیا جائے کہ اپنے روزے کو کھانے پینے یا جماع کرنے کے ذریعے باطل کرے، مثلا اسے کہا جائے کہ اگر تم غذا نہیں کھاؤ گے تو ہم تمہیں مالی یا جانی نقصان پہنچائیں گے، اور وہ نقصان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کچھ کھا لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اور ان تین چیزوں کے علاوہ بھی احتیاط کی بنا پر روزہ باطل ہو جائے گا۔ روزے دار کو ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے جس کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ لوگ کوئی چیز اس کے حلق میں ڈال دیں گے یا اسے روزہ توڑنے پر مجبور کر دیں گے، اور اگر ایسی جگہ جائے یا بامر مجبوری وہ خود کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز اس کے حلق میں انڈیل دے تو احتیاط لازم کے بنا پر یہی حکم ہے۔ اب وہ چیزیں جو روزے دار کے لیے مکروہ ہیں، فرماتے ہیں روزے دار کے لیے کچھ چیزیں مکروہ ہیں، اور ان میں سے بعض یہ ہیں کہ آنکھ میں دوا ڈالنا، سرما لگانا جبکہ اس کا مزہ یا بو حلق میں پہنچے، یہ مکروہ ہے۔ نمبر 2، ہر ایسا کام کرنا جو کمزوری کا باعث ہو، مثلا خون دینا اور حمام جانا، یہ بھی روزے دار کے لیے مکروہ ہے۔ نمبر 3، ناک میں دوا ڈالنا جبکہ علم نہ ہو کہ حلق تک پہنچے گی، اور اگر یہ علم ہو کہ حلق تک پہنچے گی تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، خوشبودار پودوں کو سونگھنا۔ نمبر 5، عورت کا پانی میں بیٹھنا۔ نمبر 6، شیاف استعمال کرنا یعنی کسی خشک چیز سے انیما لینا۔ نمبر 7، جو لباس پہن رکھا ہو اسے ترک کرنا۔ نمبر 8، دانت نکلوانا اور ہر وہ کام کرنا جس کی وجہ سے منہ سے خون نکلے۔ نمبر 9، تر لکڑی سے مسواک کرنا۔ نمبر 10، بلا وجہ پانی یا کوئی اور سیال چیز منہ میں ڈالنا، اور یہ بھی مکروہ ہے کہ منی نکالنے کے قصد کے بغیر انسان اپنی بیوی کا بوسہ لے یا کوئی شہوت انگیز کام کرے۔ اب ایسے مواقع جن میں روزے کی قضا اور کفارہ واجب ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں اگر کوئی شخص رمضان کے روزے کو کھانے پینے، جماع، استمنا یا جنابت و باقی رہنے کی وجہ سے باطل کرے جبکہ جبر اور ناچاری کی بنا پر نہیں بلکہ عمدن اور اختیار سے ایسا کیا ہو تو اس پر قضا کے علاوہ کفارہ بھی واجب ہوگا، اور جو کوئی متذکرہ امور کے علاوہ کسی اور طریقے سے روزہ باطل کرے، احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ قضا کے علاوہ کفارہ بھی دے۔ جن امور کا ذکر کیا گیا ہے، اگر کوئی
ان میں سے کسی فعل کو انجام دے جبکہ اسے پختہ یقین ہو کہ اس عمل سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ یہی حکم اس شخص کا ہے جسے معلوم ہی نہ ہو کہ اس پر روزہ واجب ہے، جیسے کہ وہ بچہ جو بلوغ کے بعد کے ابتدائی دنوں میں ہوں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔